لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ انسان کی باڈی اور جسم میں اللہ سبحانہ تعالی نے بہت سے اعضاء بنائے ہیں۔ ہاتھ، پیر، ناک، کان، سر، بال، اور یہ تمام اعضاء بہت ہی اہم اور بنیادی ہیں۔ کان جتنی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح آنکھ بھی اپنا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کی آنکھ اگر نہ دیکھے تو وہ اندھا کہلاتا ہے، انسان کے کان نہ سنے تو وہ بہرا کہلاتا ہے۔ لیکن ان تمام اعضاء میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرنے والا کوئی عضو ہے تو وہ زبان ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صبح سویرے انسان کے بدن کا ہر جز اور ہر حصہ زبان سے درخواست کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ دیکھو تم اپنا صحیح کردار ادا کرنا، اگر تمہارا کردار اچھا نہ ہوا تو ہم سب کو پٹائی اور مار کھانا پڑے گی، اور اگر تم ٹھیک رہی تو ہم عافیت میں ہوں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ زبان جب چلتی ہے تو مار انسان کے دوسرے اعضاء پر پڑتی ہے، تو زبان کا کردار بہت اہم ہے۔ اگر وہ شیریں ہے تو تمام اعضاء سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور اگر کسی کی زبان کڑوی ہو جائے تو اس کا خمیازہ انسان کے بدن کے ہر حصے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے اسلام نے زبان پر کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسلام کا خلاصہ بیان کیا کہ اسلام کا کنکلوژن اور اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم جو کچھ بول رہے ہو اور کہہ رہے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی سننے والا نہیں ہے اور تم کو دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے دونوں کندھوں پر دو فرشتوں کو بٹھایا ہوا ہے، جن کی ڈیوٹی ہی صرف یہ ہے کہ زبان سے جو کلمہ تمہاری نکلتا ہے اس کو وہ فوری طور پر نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے کوئی کلمہ زبان سے نکالتے وقت میں آدمی کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے اور اسے سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے۔ کئی لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو بلا سوچے سمجھے بولتے ہیں، اور ان باتوں سے لوگوں کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کا بننا اور اس کا درست ہونا انتہائی درجے مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ایسی سرجری نہیں ہے کہ دل انسان کا جڑ جائے۔ کسی نے بات بڑی سچی کہی ہے کہ مسجد شکستہ تو شب بھر میں بن جائے، عمر بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں۔ انسان اگر مسجد کو دیکھے کہ وہ ٹوٹ گئی ہے تو اس کو ایک رات میں تعمیر کر سکتا ہے، لیکن کسی ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ بنانا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی بات ایسی نہ کہیں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لگا جو زخم، تیر اور تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن لگا جو زخم زبان کا وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے، اور اس کا بھرنا انتہائی درجے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کے بولو اور دیکھو کہ کیا تم زبان سے کہہ رہے ہو۔ اول پھول جو ہمارے بکنے کی عادت ہے، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، بچے ماں باپ کو، ماں باپ بچوں کو جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ وہ اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کر کے نکالیں اور کسی کی عزت کو پامال نہ کریں۔